السلام علیکم جی آج ہم سٹارٹ کریں گے اوپ کے لیکچر پولیمارفزم، انر کلاسز، ابسٹریکشن، انٹرفیس، اینمز. یہ جو ہے وہ 5 ٹاپکس کو ہم آج کی کلاس میں کور کریں گے. اوپ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے طریقہ کار کو ہم دیکھ رہے ہیں جاوا کے اندر، اس کو پراپر امپلیمنٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. ہم نے کلاسز اور آبجیکٹس کو ابھی تک دیکھ لیا ہوا ہے. ایٹریبیوٹ کیا ہوتے ہیں، میتھڈ کیا ہوتے ہیں، کنسٹرکٹر کیا ہوتا ہے، کدھر وہ یوز ہوتا ہے اور کیوں یوز ہوتا ہے. موڈیفائرز کو ہم نے دیکھا ہے، انکیپسولیشن کو، اور سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہم نے انہیریٹنس کو کل کے لیکچر میں کور کیا تھا. تو تھوڑا سا جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دوبارہ ریویژن کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک پروگرامنگ ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو کنسیپٹ جو ہے وہ یاد رکھنا پڑتا ہے. کنسیپٹ بھولنا نہیں چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے. اس لیے آپ جب بھی کوئی بھی ٹاپک جو ہے وہ آپ پروگرامنگ کا پڑھیں تو آپ جو ہے وہ پرانی چیزوں کو پہلے ضرور دیکھ کے جایا کریں. یہ سب سے زیادہ جو وجہ ہے لیکچر نہ سمجھ آنے کی وہ یہی ہے کہ آپ کو پرانی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو آپ کو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگلی چیزوں کا بھی جو ہے وہ آپ کو نہیں پتہ لگے گا. فار ایگزامپل کوئی ٹیچر آپ کو بتاتا ہے یار ہم نے پولیمارفزم کا ٹاپک جو ہے وہ اس کلاس میں پڑھنا ہے، تو آپ اس کے لیے انہیریٹنس کو، کلاس اور آبجیکٹس کو، کنسٹرکٹر کو، انکیپسولیشن کو، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ آپ دیکھ کے جائیں ضرور لازمی. مطلب کہ ان ساری چیزوں کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کا کنسیپٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، پھر ہی آپ نیکسٹ ٹاپک کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ہیبٹ اپنی بنائیں. فار ایگزامپل آپ ڈیٹا اسٹرکچر کا کورس پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کو ہیبٹ آٹومیٹکلی بنانی پڑے گی، تبھی آپ کو ڈیٹا اسٹرکچر کی سمجھ آئے گی. ویسے تو یہ کورس ہے ڈیٹا اسٹرکچر کا ہی، مگر میں پری ریک پڑھا رہا ہوں ان اسٹوڈنٹ کے لیے بھی جن کے اسٹرانگ کنسیپٹ نہیں ہیں. جن کے اسٹرانگ کنسیپٹ ہیں وہ تو بے شک 10th لیکچر کے بعد جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں ڈیٹا اسٹرکچر، اور اس کو پراپر ہم سٹارٹ کریں گے. مگر پہلے میں بیس بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو چیزیں اس کے ریلیونٹ ہیں، جو ریکوائرڈ ہیں سمجھنے کے لیے ڈیٹا اسٹرکچر کا کوڈ، تو وہ جو ہے نا وہ آپ کو آنی چاہیے. تو کلاس اور آبجیکٹ کو ہم نے دیکھا تھا کہ فار ایگزامپل آپ اسٹرکچرڈ اپروچ میں کیا کرتے ہیں کہ مین کے اندر ساری کی ساری چیزیں آپ لکھتے ہیں. اوپ کے طریقہ کار میں کیا ہے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ساری چیزیں لکھنے کی، آپ وہ ساری چیزیں مین کے باہر لکھیں، جس کی چیز کی ضرورت ہے آپ اس کو مین میں کال کر لیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل 100 میں سے ایک بندے کی مجھے ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو میں 100 بندوں کو تو نہیں اپنے پاس بلا لوں گا، ٹھیک ہے، تو میں اس ایک بندے کو ہی بلاؤں گا. اصل طریقہ کار تو یہ ہے پروگرامنگ کرنے کا. اور پہلے تو اسٹرکچرڈ اپروچ میں جو چیز تھی وہ تو آپ کے سامنے ہے ہی، مگر ان شاء اللہ تعالی ہم جو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں آپ خود اس ایگزامپل سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا اس کا فائدہ ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلاس اور آبجیکٹ سے امپلیمنٹ ہوتی ہیں. اسی طرح ایٹریبیوٹس کو ہم پراپرٹیز بھی کہتے ہیں. ایک میں نے ٹاسک آپ کو دیا ہوا ہے اوپ کا بڑا، وہ ٹاسک آپ نے مسٹ کرنا ہے. 20 کلاسز بنانی ہے، اس کے اندر 4 ایٹریبیوٹس بنائیں، 2 میتھڈ بنائیں، ان ایٹریبیوٹ سے جو ویلیوز کے اندر سٹور کروائیں. تو یہ جب آپ یہ پریکٹیکل ٹاسک کر لیں گے تو آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ گارنٹی شدہ جو بات ہے کہ آپ کو کلاس اور آبجیکٹ کبھی نہیں بھولے گا، اس کا کنسیپٹ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. کیونکہ میرے ٹیچر بھی جو ہے وہ یہی ٹاسک انہوں نے کروایا تھا، تو ہمیں بھی پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، مگر ان کے یہ ٹاسک کروانے کے بعد انہوں نے تو 50 بولا تھا ہمیں، تو آپ کو تو پھر میں نے 20 بولا، مگر 50 دفعہ جو لکھ لیتا کلاس اور آبجیکٹ کو، اس کو نہیں وہ پوری زندگی بھی بول سکتا کلاس اور آبجیکٹ کا کنسیپٹ. پھر اس کے بعد ہم نے کنسٹرکٹر کو دیکھا تھا، جس کا مین پرپز یہ تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کوڈ ہے اس کے اندر ایک خاص چیز کو آپ نے آٹو رن کروانا ہے، مطلب کہ وہ چیز رن ہونی ہے، تو آپ کو کال کرنے کی ضرورت بار بار پڑ رہی ہے. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کنسٹرکٹر کا ہم استعمال کرتے ہیں. اب موڈیفائرز کے اندر ہم نے دیکھا کہ 3 مین موڈیفائرز تھے، ایک پبلک تھا، ایک پرائیویٹ تھا اور ایک پروٹیکٹڈ تھا. پبلک جو ظاہر سی بات ہے سیکیورٹی کے لیے ہی ہم جو ہے وہ اوپ کا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں. پبلک کوئی چیز رکھ دیں گے تو وہ چیز جو ہے وہ اسیسیبل ہے، باقی دوسری کلاسز میں بھی آپ اس کو اسیس کر سکتے ہیں. پرائیویٹ کوئی چیز جو ہے وہ صرف ایک خاص بندہ ہی اس کو اسیس کر سکتا ہے، مطلب کہ اپنے ایریا کے اندر ہی وہ چیز اسیسیبل ہے، باہر کا کوئی بندہ اس کو نہیں چھیڑ سکتا بالکل بھی. فار ایگزامپل جس طرح وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے وزیر اعظم کی، اس میں میں چاہوں جی میں ادھر جا کے لیٹ جاؤں تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ میں ادھر جا ہی نہیں سکتا، پہلے مجھے روک کے واپس انہوں نے بھیج دینا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ پرائیویٹ جو بھی چیز آپ رکھیں گے وہ صرف پرائیویٹ بندے ہی اس کو اسیسیبل کریں گے. پروٹیکٹڈ چیز ہاں باہر کے بندے اسیس تو کر سکتے ہیں، مگر وہی جن کے پاس وہ پاس ہوگا. کل
ہم کل کا لیکچر اگر آپ نے دیکھا ہوا ہے تو آپ کو یہ بڑا اچھا اگزامپل میں نے دی تھی، آپ کو کافی زیادہ اگزامپل دے کے سمجھایا تھا کہ پروٹیکٹڈ میں صرف خاص بندے جن کو اجازت آپ دیں، صرف وہی بندے جہاں وہ اس کو سیس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انکیپسولیشن کو دیکھا، یہ فار ایگزامپل جس طرح اب آپ کو نہیں، اب کیپسول تو آپ کھا رہے ہیں، یہ کیپسول کی ہی ایگزامپل اس میں فٹ ہوئی ہے کہ کیپسول تو آپ کھا رہے ہیں مگر آپ کو یہ نہیں پتہ کیپسول کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک سیکیورٹی لگانے کا ایک طریقہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ ایک ایسے بندے کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں یار یہ چیز لے جاؤ اور یہ پاکستان میں نا میرے گھر دے دینا، ٹھیک ہے، وہ دراصل وہ بند کر کے ظاہر سی بات ہے دے گا، ہاں وہ آپ کے ثواب دید ہے کہ آپ اس کو کھول کے ذرا چیک شیک کریں، تو یہ ساری چیزیں ویسے تو پاکستانی کرتے ایسا ہی ہیں، ٹھیک ہے، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ میں نے آپ کو چیز دی، آپ وہی چیز آپ میرے گھر دے دیں، سمپل، ٹھیک ہے۔ یہ انکیپسولیشن ہے، اس میں بھی سیکیورٹی کے تھوڑے فلاز ہیں، پاکستانی انداز میں فلاز ہیں، یہ اس لیے میں نے آپ کو یہ اگزامپل دی ہے۔ پھر پیکیجز اینڈ اے پی آئی کو ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی فنکشنالٹی جو آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہو، ری یوز کرنا ہو تو کس طرح آپ کر سکتے ہیں، پیکیج کس طرح بنا سکتے ہیں۔ پھر ہم نے انہیریٹنس کی اگزامپل میں نے آپ کو کل دی تھی کہ کوئی بھی کلاس آپ نے بنائی ہے، آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے دوسری کلاس کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، مطلب کہ دو کلاسز ہیں، پہلی کلاس کی فنکشنالٹی بھی آپ کو نیچے والی کلاس میں چاہیے، تو سمپل ایک میں نے کی ورڈ آپ کو بتایا تھا ایکسٹینڈ کا، اگر آپ وہ لگا دیں نیچے والی کلاس کے ساتھ تو سمپل آپ اوپر والی کلاس کی پراپرٹیز کو بھی آپ اسیس کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک سمری چھوٹی سی بتا دی ہے، تو اب تھوڑا سا جو ہے وہ آپ ریپیٹ کر دیں۔ جی داؤد آپ تھوڑا سا نا ریپیٹ کر دیں اس کو جو بھی ابھی تک میں نے بتایا تھا، کہ مجھے پتہ ہو کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ ہیں، تب بھی میں اگلے ٹاپک کی طرف جاؤں۔ جی ایٹریبیوٹ سے شروع کروں؟ کلاسز آبجیکٹ سے شروع کریں، بالکل سٹارٹ سے، چھوٹا چھوٹا بس بتا دیں۔ جی کلاسز یہ ہے کہ کلاسز آپ بناتے ہیں، اس کے اندر پھر آبجیکٹ مطلب کہ آپ نے مین اس کو مین سے باہر سارا کوڈ لکھتے ہیں، جس طرح اسٹرکچر وے ہے اس میں تو آپ نے مین کے اندر ہی سارا کوڈ لکھنا ہے۔ تو اس میں اوپ میں یہ کنسیپٹ ہے کہ آپ سارا کوڈ وغیرہ باہر لکھ لیں، مین میں جو چیز ہے اس کلاس کو بس آپ نے کال کرنا ہے تو وہ رن ہو جائے گی، اس سے میموری وغیرہ سیو ہوتی ہے، جی اور ویسے بھی کوڈ جو ہے نا یہ کہہ لیں کہ صاف ستھرا رہتا ہے، اتنا گند نہیں مچتا۔ ایٹریبیوٹس یہ ہے کہ کوئی بھی پراپرٹیز اس کی آپ نے سیو کرنی ہے، مطلب کہ کوئی بھی اس کو ویلیو دینی ہے تو اس کو ایٹریبیوٹس کہتے ہیں، پراپرٹیز۔ اور میتھڈ جو ہے جو وہ کام کرتے ہیں، جو کلاس اس کا کام کرنا ہے اس کو میتھڈ کہتے ہیں۔ اور کنسٹرکٹر جو ہے کہ وہ اس کا نام وہی نام ہوگا جو کلاس کا نام ہوگا، وہ آٹو رن ہوگا، جو سا بھی میتھڈ کا نام کلاس کا نام بھی ہوگا اس کو کنسٹرکٹر کہیں گے، مطلب کوئی بھی کوڈ ہو اس کو آپ کو بار بار یوز کرنا ہے تو بار بار کال کرنے کی بجائے کنسٹرکٹر بنا دے تاکہ وہ آٹو رن خود ہی ہوتا چلے۔ اور ماڈیفائر اس کے 3 قسم کے ٹائپس ہیں، پبلک، پرائیویٹ اور یا پروٹیکٹڈ۔ پبلک کوئی بھی دے سکتا ہے، پرائیویٹ جو ہے وہ کلاس کے اندر ہی، اور پروٹیکٹڈ بھی ہے وہ جو کلاس کے اندر یا سب کلاس سے جس کو اس نے اجازت۔ آواز آپ کی چلی گئی ہے۔ ہیلو جی جی انکیپسولیشن ہے، اس کے بعد انکیپسولیشن میں بھی یہ ہے کہ کوئی چیز آپ نے اس کو انکیپسولیٹ کر دی، یعنی کہ اس کو کوئی اور دیکھ نہیں سکتا، آپ کو پتہ نہیں اس کے اندر ہے کیا، تو اور صرف جس کو ایکسیس دی گئی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اس کے بعد جاوا کے پیکیجز ہیں کہ جو آلریڈی ڈیفائنڈ پیکیج، اس میں کلاسز بنی ہیں، اس کو آپ ری یوزیبلٹی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جب کسی بھی ٹائم اس کو کال کریں گے، جس طرح وہ امپورٹ اسکینر کرنے کے لیے امپورٹ جاوا ڈاٹ اسکینر کرتے ہیں تو وہ آپ اس کی فنکشنالٹی اسکینر کی یوز کر سکتے ہیں انپوٹ لینے کے لیے، اس طرح اور ڈفرینٹ ٹائپس ہیں۔ اس کے بعد انہیریٹنس ہے کہ آپ نے سپر کلاس یا پیرنٹ کلاس کی جو ساری فنکشنالٹی اس کو لینے کے لیے آپ نے صرف اس کو ایکسٹینڈ کا لکھنا ورڈ، اس کی ساری فنکشنالٹی آپ کے پاس آ جائے گی اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سب کلاسز میں۔ جی اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل اسٹرکچرڈ اپروچ میں آپ نے اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی مطلب کہ آپ نام اس کا رکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے اب ایک فنکشنالٹی ڈیفائن کرنی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اے رکھا ہوا ہے جی ویریبل کا نام، بی رکھا ہوا ہے، سی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سارے مطلب کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا یہ ویریبل کس کا ہے، کس کلاس کے ریلیونٹ ہے، مطلب کہ اچار بنا ہوا ہے، سارا مکس اچار ہے۔ مگر اوپ کے اندر آپ کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی جو ریئل ورلڈ کی چیزیں ہیں، جس طرح میں نے آپ کو ایک ٹاسک دیا تھا، آپ سامنے دیکھیں، اپنے پی سی کو دیکھیں،
اور پی سی کی اپنی پراپرٹیز ہیں بھائی، اس کا کلر ہے، اس کا سائز ہے، اس کا لینتھ وڈتھ ہے، یہ ساری اس کی پراپرٹیز ہیں، انہیں کو ہی آپ اپنے پروگرام کے اندر یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل اس کا فائدہ کیا ہے کہ ریئل ورلڈ آبجیکٹ کو آپ نے کوڈ کس طرح کرنا ہے، مطلب کہ آپ کو پروگرامنگ کی سمجھ آ جاتی ہے اگر آپ اوپ کو جو ہے نا وہ اوپ کے طریقے سے آپ کریں. فار ایگزامپل ایک اسکول کا سافٹ ویئر آپ نے بنانا ہے، تو اسکول کے سافٹ ویئر میں آپ انہی اسٹوڈنٹ کا اگر ایک کلاس ہے تو اس کی ہی پراپرٹیز ہوں گی. اسٹوڈنٹ نیم ہے، اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ ہے، اسٹوڈنٹ ایڈریس ہے، اسٹوڈنٹ موبائل نمبر ہے، یہ ساری چیزیں اس کی پراپرٹیز ہو جائیں گی. اور اسٹوڈنٹ جتنے بھی فنکشن پرفارم کرتا جائے گا، اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس ہے، اسٹوڈنٹ کا رزلٹ ہے، اسٹوڈنٹ کا پروفائل ہے، یہ سارے اس کے کیا ہو جائیں گے، میتھڈ. آگے سمجھ اب؟ جی ٹھیک ہے. اب اسی طرح اس کو ریئل ورلڈ کے سینیریو میں بھی آپ بالکل ایزی وے سے آپ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب ہم جو ہے وہ پولیمارفزم کی طرف آتے ہیں. پولیمارفزم بھی جو ہے وہ ایک بڑا اچھا جو ہے وہ کنسیپٹ ہے. انہوں نے ایک مطلب کہ ریئل ورلڈ سینیریو میں جو بھی چیزیں ہو سکتی تھیں نا، انہوں نے وہ ساری کے ساری اوپ کے اندر امپلیمنٹ کر دی ہیں. اصل چیز ہے کہ وہ کم از کم وہ چیز امپلیمنٹ ہو، ایک سینیریو بن جائے. اب دیکھو، اب گورے ہیں نا جو وہ باہر ہے، انہوں نے اپنی لینگویج کے اندر اس کو بنایا ہے. مطلب کہ وہ ڈینس ریچی جو بھی ہے اس کا، جس نے C++ یا جاوا تو اور کمپنی ہے جس نے جاوا کو ڈیولپ کیا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے ان کی نیچر انگلش ہے، انہوں نے اس کو انگلش میں ہی کنورٹ کرنا تھا. اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ پولیمارفزم ہی کہیں. مگر ہم جو سادہ سے لوگ ہیں، ہمیں اس طرح سمجھ آتی ہی نہیں ہے پروگرامنگ کی. ہمیں اگر کوئی ریئل ورلڈ کی اگزامپل مل جائے، کوئی سینیریو مل جائے، اب یہ پورے کا پورا سمیسٹر بھی آپ لگا دیں، اور جب میں سمیسٹر اینڈ ہوگا کسی بچے سے پوچھ لوں اوپ کیا ہے، بالکل بلینک ہوگا. بے شک اس کا A+ آیا ہوا ہے، میں اسے پوچھوں نا یار یہ کیا پڑھا ہے آپ نے اوپ کی کلاس کے اندر، آپ نے اگر میں ادھر جنہوں نے اوپ پڑھی بھی ہوئی ہے ان سے بھی میں پوچھ لوں نا ادھر بلا کے، کچھ بھی نہیں پتہ ہوگا ان کو. اور ویسے بھی ماشاءاللہ سے آن لائن وہ لیکچر تھے، اور اس میں تو بالکل بھی آپ کو مطلب کہ خاص طور پہ اتنی سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو یہ ہاں ہمیں جو جنہوں نے اوپ پڑھائی تھی ان کا یہی موٹیو تھا کہ وہ بالکل اسی طرح ہی انہوں نے ہمیں اوپ پڑھائی تھی. اور یقین مانے ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ اوپ ہوتی کیا. کوئی بندہ بھی پوچھ لے نا کہ ہاں بھائی اوپ بتاؤ، تو صبح سے لے کے شام تک میں اس کو بتاتا رہوں گا سارا. مطلب کہ وہ کنٹینٹ نہیں ختم ہوگا، وہ بندہ بے شک چلا جائے ادھر سے، اتنا انہوں نے ہمیں پڑھا دیا تھا. تو یہ ایک طریقہ ہے پروگرامنگ کو سمجھنے کا جو میں آپ کو بھی ابھی بتا رہا ہوں. اب پولیمارفزم کیا ہے کہ فار ایگزامپل آپ ایک کوڈ آپ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، کلاس کا کوڈ آپ نے لکھا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ یہ کلاس چلے تو یہ کوے کی آواز نکالے، دوسری دفعہ جب یہ کلاس چلے تو یہ چڑیا کی آواز نکالے، تیسری دفعہ یہ کلاس چلے تو یہ کتے کی آواز نکالے. مطلب کہ 3 مختلف آوازیں نکالے 3 دفعہ چلنے پر. اب اس طرح کیسے پاسبل ہے؟ اب کلاس ایک ہے، سارا کوڈ اس کا ایک ہے، 3 آوازیں وہ کس طرح نکالے گا؟ پولیمارفزم میں کیا ہوتا ہے، باقی کوڈ تو سیم رہتا ہے، مگر جو آواز نکالنے والا کوڈ ہے اس کو آپ چینج کر دیں تو وہی کوڈ اسی کلاس کے اندر وہ سارا یوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ وہ سرکس میں وہ ایک میں نے دیکھا تھا، وہ بندہ جناب وہ مختلف جانوروں کی آوازیں نکالتا ہے، کبھی وہ چڑیا کی آواز نکالتا ہے، کبھی وہ شیر کی آواز نکالتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح مختلف آوازیں وہ نکالتا ہے. اب اس کے اندر یہ فنکشنالٹی کون سی ہے؟ پولیمارفزم کی. پولیمارفزم کو ہم جو ہے وہ یہی سمجھ لیں کہ یہ ایک بندہ ہے جو ایک سے زیادہ کام کر سکتا ہے وہی فنکشنالٹی کے ساتھ. اب ظاہر سی بات ہے کتے کی آواز نکالنے کے لیے بندے کو کتا تو نہیں بننا پڑے گا، وہ آواز ضرور نکال سکتا ہے، اس کا فنکشن ضرور اس بندے نے سیکھ لیا، مگر وہ اس کو بننا نہیں پڑے گا سارا. ٹھیک ہے. یہ ایگزامپل بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں. فار ایگزامپل یہ نیچے اس نے دیا بھی ہوا ہے کہ تھنک آف اے سپر کلاس. اینیمل جو ہے وہ سپر کلاس ہے، اس کا ایک میتھڈ ہے اینیمل ساؤنڈ کا. ٹھیک ہے. مطلب کہ وہ اینیمل ساؤنڈ کا میتھڈ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ ڈاگ کے ساتھ اینیمل ساؤنڈ کال کریں گے تو ڈاگ کی آواز نکالے گی، اگر آپ کاؤ کے ساتھ کریں گے تو کاؤ کی آواز ہے، ڈنکی کے ساتھ کریں گے تو ڈنکی کی آواز ہے. اب یہ آواز نکالنے والا فنکشن جو ہے وہ یہ اس کی فنکشنالٹی چینج ہو رہی ہے، باقی سارے کا سارا کوڈ جو ہے وہ سیم ہے. اب ہم اس کے جب کوڈ کی طرف آئیں گے تو آپ کو اس کی مزید جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. فار ایگزامپل یہ اب ہم اس کے کوڈ کی طرف آتے ہیں. اچھا، اس نے یہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے، اس میں انہیریٹنس کا کنسیپٹ آپ کو مسٹ آنا چاہیے. انہیریٹنس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک کلاس کی فنکشنالٹی جو ہے وہ نیچے والی کلاس کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ کراتے تھے. کلاس اینیمل ایک بنی ہوئی ہے، کلاس پگ ایکسٹینڈز اینیمل کا مطلب کیا ہے کہ اینیمل کی جو فنکشنالٹی ہے وہ ساری کی ساری کس میں، پگ میں جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے.
اور جو کلاس ڈاگ ہے اس کے اندر بھی اینیمل کی ہی وہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے. اب یہ دیکھیں کہ کلاس اینیمل کے اندر ایک پرنٹ ہو رہا ہے دا اینیمل میکس اے ساؤنڈ, اور ٹھیک اس میں یہ دیکھیں کہ جب میں نے اینیمل ساؤنڈ کا میتھڈ اس میں لگایا ہے تو اس میں نے لگا دیا پگ سیز وی وی, اور جب میں نے اینیمل ساؤنڈ کا ہی سیم ٹو سیم میتھڈ لگایا ہے تو اس میں اس نے کہہ دیا واؤ واؤ, جو بھی وہ ڈاگ کرتا ہے, ٹھیک ہے, بارکنگ کرتا ہے. اب یہ 3 علیحدہ فنکشن ہے مگر ان تینوں کا نام بالکل سیم ہے, مطلب کہ ان فنکشن کی پراپرٹی, فنکشن کا کوڈ سارا کچھ سیم ہے مگر اس کی فنکشنالٹی ڈیفرنٹ ہو جائے گی. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کلاس کے فنکشن کا نام بھی سیم ہے, اس کلاس کے فنکشن کا نام بھی سیم ہے, اس کلاس کے فنکشن کا نام بھی سیم ہے. ایک دفعہ آپ کال کریں گے تو وہ یہ والا پرنٹ کرا دے گا, دوسری دفعہ کال کریں گے تو وہ یہ پرنٹ کرا دے گا, تیسری دفعہ کال کریں گے تو وہ یہ پرنٹ کروا دے گا, مگر فنکشن وہ بالکل سیم ہے. یہ بھی کوڈ کو ری یوزیبلٹی کے لیے جو ہے وہ یہ کنسیپٹ یوز ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل ہم جو ہے وہ اس کو پراپر چلا کے دیکھتے ہیں. اب آپ یہ بڑے غور سے آپ نے دیکھنا ہے. سب سے پہلے میں نے ایک کلاس بنائی اینیمل کے نام سے, اس کا ایک فنکشن بنایا اینیمل ساؤنڈ. پھر میں نے پگ کے اندر جو ہے وہ اینیمل کے کلاس کو جو ہے وہ انہیریٹ کر دیا, اس کے اندر جو ہے وہ پرنٹ کر رہا ہے دا پگ سیز وی وی. اور اس طرح ہی آپ نے وہی اینیمل کے کلاس کو 2 کلاسز کے اندر مختلف جو ہے وہ آپ نے امپلیمنٹ کروایا, مگر اس کا جو میتھڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طرح ہی آپ ایک سے یہ 3 کلاسز ہیں, آپ جتنی مرضی بنائیں, 10 بنائیں, 20 بنائیں, وہ آپ کی مرضی ہے. اب یہ دیکھیں میں نے پہلی کلاس کو کال کیا, ٹھیک ہے, یہ کلاس اینیمل ہے, اس کا میں نے آبجیکٹ ایک کریٹ کیا, ٹھیک ہے, اس کے آگے میں نے وہ فنکشن کال کر دیا نیو اینیمل کا. اب میں نے ایک اور اینیمل کی کلاس جو ہے وہ امپلیمنٹ کروائی ہے, ٹھیک ہے, کلاس کو کال کیا, اس کا آبجیکٹ میں نے اور بنا دیا ہے, اور تیسری دفعہ جو ہے میں نے کلاس کال کرائی ہے مائی ڈاگ کی, اس کا آبجیکٹ میں نے کوئی اور کال کرا دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب میں مائی اینیمل پہلی والی کلاس سے میں اینیمل ساؤنڈ کرتا ہوں تو وہ یہ والا پرنٹ کرائے گا, ٹھیک ہے, اور جب میں دوسری دفعہ اس کو کال کرتا ہوں, اب دیکھو فنکشن سیم, آپ یہ دیکھ رہے ہیں فنکشن جو ہے وہ سیم بالکل جو ہے وہ ہو رہا ہے کال, مگر جب اس آبجیکٹ سے میں کال کراؤں گا تو وہ یہ پہلی والی کلاس چلے گی, جب دوسرے آبجیکٹ سے کال کراؤں گا تو وہ دوسری والی کلاس چلے گی, تیسرے سے کال کراؤں گا تو تیسری والی کلاس چلے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی کلاس 3 طرح کے مختلف فنکشن جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ لیں گے کلاس ایک ہی ہے اینیمل, اس کے 3 آبجیکٹ ہیں مختلف قسم کے, اور ان آبجیکٹ کو میں جو ہے وہ ان کلاس کے ساتھ کال کرتا ہوں تو وہ مختلف جو ہے وہ وے سے اس کو چلا دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھیں. ویسے جب آبجیکٹ بناتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں نیو, جس طرح اینیمل مائی پگ از اکول ٹو نیو پگ ہے, تو ویسے تو وہی لکھتے ہیں جو کلاس کا نام ہوتا ہے, تو ادھر اس نے کلاس کو وہ ایکسٹینڈ کر لیا, تو اس لیے ہاں جی بالکل. اگر صرف یہ لکھ دیتا کہ پگ مائی پگ از اکول ٹو نیو پگ تو وہ بھی ٹھیک تھا یا نہیں؟ وہ بھی ٹھیک تھا. اچھا ہاں جی, کیونکہ وہ بھی تو کلاس ہی ہے نا پگ والی بھی. اس کو چیک کر لیتے ہیں. اس طرح کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی, کیونکہ یہ بھی پگ والی بھی کلاس ہی ہے, اور کلاس پگ کلاس کا ہم نے وہ آگے مائی پگ آبجیکٹ بنایا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, یہ پولیمارفزم کے کوئی کسی بندے کو کسی قسم کی کنفیوژن, جو باقی پارٹیسپینٹ ہیں ان کو بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. اچھا, یہ اب اسی کو ہی آپ جو ہے وہ یہ نیچے اس نے ہنٹ بھی دے دیا کہ اٹ از یوزفل فار کوڈ ری یوزیبلٹی, ری یوز ایٹریبیوٹس اینڈ میتھڈز آف این ایگزسٹنگ کلاس وین یو کریٹ اے نیو کلاس. نیو کلاس آپ کریٹ کرتے ہیں, آپ کو اوپر والی کلاس کے میتھڈ کی ضرورت پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ اس کا کوڈ نیچے والے میں بھی کاپی کریں, وہ آپ اسی کلاس کے کوڈ کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ضرورت تھی نا, ایک ضرورت تھی, اس کو انہوں نے سالو کیا. ایک پرابلم آ رہی تھی, بڑی مشکل ہو رہی تھی. اب جب بڑے پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں تو وہ اب چھوٹا, اب یہ تو چھوٹا ہمیں لگ رہا ہے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کو میں جا وہ کاپی کر کے نیچے جا کال کروں. جب 1000 اور لاکھوں کے حساب سے لائنیں ہوں گی کوڈ کی, اس کو کاپی کرنا کیسے, اب وہ بھی عذاب ہی ہوگا نا پورا.
اس کو سارے سولوشن سالو کر کے وہ اس کی پرابلم کو سالو کر کے یہ سولوشن دیا ہے اوپ میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہمارا جو ہے نا پولیمارفزم کا ٹاپک جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے. اب اسی طرح ہی کوئی آپ کے پاس کوئی بھی سینیریو آتا ہے جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اب اکثر ٹیچر ہوتے ہیں نا وہ بتاتے نہیں ہیں کہ ادھر انہیریٹنس لگے گا. یہ خاص طور پہ میں یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ باہر کی اسائنمنٹس جو ہے وہ اکثر میں نے دیکھی ہیں اس میں وہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ اس میں انہیریٹنس لگے گا. آپ کا ایگزام آیا ہے پیپر آیا ہے اس میں وہ اس نے یہ ذکر ہی نہیں کرنا اس میں پولیمارفزم ہے. اس میں وہ ایک سینیریو دے دے گا آپ کو کہ ہاں بھئی یہ چیز ہے وہ 3 فنکشن جو ہے وہ اس طرح پرفارم کر رہی ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا میں کوڈ کو دوبارہ نہ لکھوں 3 دفعہ نہ مجھے لکھنا پڑے میں ایک ہی دفعہ کوڈ کو لکھوں اور وہ 3 دفعہ مختلف جو ہے وہ ایکشن پرفارم کر دے. تو آپ نے پھر آٹومیٹکلی سمجھ جانا ہے کہ اس میں پولیمارفزم کا طریقہ جو ہے وہ استعمال ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں ہم جو ہے وہ اب دیکھو ویسے تو ڈیٹا اسٹرکچر کے لیے وہ ساری کی ساری جاوا نے جو ہے وہ دی ہوئی ہے مطلب کہ پورے کے پورے پیکیجز دیے ہوئے ہیں. وہ خاص طور پہ مینشن کر دیتے ہیں ایگزام کے اندر کہ آپ پیکیج کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. مطلب کہ جو بلٹ ان انہوں نے کوڈ دیا ہوا ہے سارے سرچنگ کا سارٹنگ کا یہ ساری لنک لسٹ کا بھی کیوز کا بھی اسٹیک کا بھی یہ جاوا کے اندر ہاں C++ کے اندر تو نہیں ہے مگر جاوا کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ امپلیمنٹ کر سکتے ہو بغیر آپ کوڈ لکھے. مگر کوڈ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہ کنسیپٹ امپلیمنٹ کرنا بھی آنا چاہیے. فار ایگزامپل آپ کو اگر اس میں کوئی چینج کرنا پڑ جاتا ہے تو کم از کم اس قابل ہو کہ آپ اس کے اندر چینج کر سکیں. اس لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے پیکیج کو استعمال نہ کریں. شاید ادھر تو پاکستان میں تو C++ ہی پڑھائی جاتی ہے مگر باہر کی جتنی بھی میں نے یونیورسٹیز کو دیکھا ادھر جاوا ہی پڑھاتے ہیں اور جاوا کو ہی وہ سارے اکیڈمک کے اندر تو یوز ہی جاوا ہوتی ہے. اب باقی سبجیکٹ کے بھی اندر آپ نے دیکھا ہوگا جاوا ہی استعمال ہو رہی ہوگی. ہاں C++ کا آپشن ضرور انہوں نے دیا ہوگا کہ آپ یہ آپشنل ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. آپشن ابھی تک اس میں ہی آیا ڈاٹا اسٹرکچر باقی جتنے بھی میرے کورسز سب میں جاوا تھی. ہاں جاوا ہی ہوگی کیونکہ ادھر جاوا اب باہر دیکھیں نا میں نے آپ کو جاوا کیوں یوز ہوتی ہے اس کی وجہ بھی بتا دی ہے. ٹھیک ہے. آپ وہ گٹ ہب پہ سرچ کریں گے نا آپ کو جاوا کا ہی کوڈ زیادہ ملے گا اور جاوا کی ہی جابز ہوتی ہیں باہر. آپ نے اگر موبائل ڈیولپمنٹ اگر کسی کا شوق ہے موبائل ڈیولپمنٹ میں کروں تو اس میں یوز ہی جاوا ہونی ہے اور ادھر آپ کو جاوا صرف ایک ہی کورس میں پڑھائی جاتی ہے پاکستان کے اندر جو موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے نام سے کورس ہے اس کے اندر ہی صرف جاوا پڑھاتے ہیں یا پھر ایک اور کورس ہے انٹرپرائز اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کا جس میں وہ کراتے ہیں. اچھا اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف انر کلاسز. یہ سمپل میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا نا کہ کلاس کے اندر بھی کلاس آپ بنا سکتے ہیں. جی سب کلاسز. ہاں یہ وہ ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ کلاس کے اندر کلاس ہے. ٹھیک. اب یہ دیکھیں آؤٹر کلاس ایک بنائی نہیں سب کلاسز ہو رہے ہیں. سب کلاسز تو کلاس ہی علیحدہ ہو جاتی ہے نا یہ کلاس کے اندر کلاس ہے. اچھا ایک تو کلاس ہے نا نیچے آپ نے ایک اور کلاس بنا لی یہ کلاس کے اندر کلاس ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں ایک میں نے کلاس بنائی آؤٹر کلاس. ٹھیک ہے. اس کے اندر میں نے ایکس کی ویلیو دے دی 10. دوسری میں نے کلاس بنائی انر کلاس اس کی میں نے ویلیو دے دی 5. ٹھیک ہے. تو مطلب پہلی کلاس کے بلاک کے اندر ہی دوسری کلاس. یس بالکل یہی ہے. اور سب کلاس میں کیا ہوتا تھا کہ پہلی کلاس کا جو بلاک ہے اس کے اندر ایک کلاس کا کوڈ پھر اس کے آگے پھر دوسری کلاس کے بلاک کا اس کے اندر اس کا کوڈ. جی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک کلاس مین اس میں ہم نے وہ سارا لکھا. اب ہم نے دونوں کو اسیس کرنا ہے. آؤٹر کلاس کے کوڈ کو بھی اسیس کرنا ہے اور انر کلاس کے کوڈ کو بھی اسیس کرنا ہے. تو آپ کس طرح کر سکتے ہیں یہ نیچے اس نے طریقہ بتا دیا ہے. صرف طریقہ آپ نے سمجھنا ہے کس طرح اس نے کیا ہے. اس نے کیا کیا جی پہلے تو کلاس کو ڈکلیئر کیا ہے اس کا آبجیکٹ بنایا ہے. ٹھیک ہے. مائی آؤٹر اس کا آبجیکٹ ہے. اس کے علاوہ اس نے نیچے آؤٹر کلاس ڈاٹ انر کلاس مطلب کہ انر کلاس بھی اس کے اندر آ جائے کس کے اندر آؤٹر کلاس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. مطلب کہ یہ دونوں کو اس نے کنکیٹینیٹ کر دیا ہے جوڑ دیا ہے مطلب کہ دونوں اس میں اس نے کر دیے ہیں اور اس کا پھر اس نے ایک اکٹھا آبجیکٹ بنا دیا انر کلاس کی ویلیو کو سیس کرنے کے لیے مائی انر ہے. ٹھیک ہے. ویسے حالی اگر انر کلاس کا بنانا آبجیکٹ تو وہ بھی بن جاتا ہے. نہیں بنتا. اچھا نہیں بنتا. وہ نیچے چیک کرتے ہیں ہم مائی آؤٹر اسی طرح مائی آؤٹر ڈاٹ نیو انر کلاس. ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ مائی انر ڈاٹ وائی کریں گے اب آپ کر سکتے ہیں ان کے آبجیکٹ سے. ٹھیک ہے. مائی انر جو ہے وہ انر کلاس کا آبجیکٹ ہے اور جو مائی آؤٹر ہے وہ آؤٹر کلاس کا آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. مائی انر ڈاٹ وائی لکھیں گے تو وہ جو ہے وہ انر کلاس کا اسیسیبل ہو جائے گا
माई आउटर डाटा एक्स लिखेंगे तो ऊपर वाली क्लास का असेसिबल हो जाएगा। तो इसको हम जो है वो देख लेते हैं। अब आप ये देख लें कि उसने उनको, अब ज़ाहिर सी बात है ये मैथमेटिकल एक्शन भी परफॉर्म हो रहा है उन दोनों वैल्यूज़ का। 10 + 5 जो है वो 15 होता है, तो इसने वो वैल्यू ही सारी 15 मिला के जो है वो प्रिंट करा दी है। ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो नीचे इसकी, हाँ, प्राइवेट इनर क्लास में आप ये देखेंगे कि अगर आप डायरेक्ट उसको असेस करने की कोशिश करेंगे प्राइवेट वेरिएबल को, तो वो नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। प्राइवेट वेरिएबल को कैसे हमने असेस करना है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, कौन सा था वो मेथड? गेट और सेट। हाँ जी। और कोई किस में यूज़ हो रहा था ये? जी, किस कंसेप्ट में यूज़ हो रहा था गेटर सेटर? इनकैप्सुलेशन। बिल्कुल, इनकैप्सुलेशन में। ये चीज़ें आपने जो है वो अपने जहन, इसीलिए मैंने दोबारा रिपीट कर दिया पिछला, ताकि आपको वो पता हो। अब ये देखें प्राइवेट है, तो उसने प्राइवेट को डायरेक्ट असेस किया, तो ये नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट किससे असेस होना है? प्राइवेट गेट और सेट से। हाँ जी, लेकिन गेटर। उसी क्लास के अंदर ये क्लास है, तो इसको प्राइवेट तो उस क्लास के अंदर एक्सेस हो नहीं जाता। नहीं ना, यही तो इशू है। ठीक है, ये अलहदा क्लास है भाई, लेकिन उसी क्लास के ब्लॉक के अंदर ही बेशक उसके अंदर है, मगर क्लास अलहदा ही है। ठीक ये पता कब यूज़ होता है? जब आप एक ही, मतलब कि स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट की दो कैटेगरीज जब आपके पास आ जाएं, मतलब कि एक सही वाले स्टूडेंट और एक डिसेबल स्टूडेंट। ठीक है, तो फिर आप स्टूडेंट के अंदर ही वो क्लास बना लेंगे ताकि कोड मिक्सअप ना हो। अब आप स्टूडेंट के बाद दो क्लासेस और बना देंगे और टीचर की बनाएंगे, अगला बंदा यही समझेगा कि ये सारी मेरे डिफरेंट क्लासेस हैं। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं क्या करूंगा कि स्टूडेंट के क्लास के अंदर ही दो क्लासेस, एक एबल स्टूडेंट और एक डिसेबल स्टूडेंट की बना दूंगा। ठीक, मतलब दो अलग कैटेगरी। हाँ, ये वजह थी इसको यूज़ करने की। वैसे तो यूज़ तो नहीं आप कर सकते, वैसे तो जो जिस तरह मर्जी आप कोड को करते रहो, मगर कोड को जो है वो तरीका भी एक होता है, अगले को समझ भी आनी चाहिए आपके कोड की। तो उसके लिए फिर प्रॉपर मेथड है जो इनर क्लासेस के अंदर। ये C++ के अंदर इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं है, मगर ऊप जो ओरिजिनल ऊप इम्प्लीमेंट है ना, वो जावा के अंदर ही है। ठीक है। ये सिर्फ स्टैटिक इनर क्लास क्या करती है कि वैल्यू को चेंज जो है वो नहीं करवाती, विच मीन्स दैट यू कैन असेस इट विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास। मतलब कि आपको खास तौर पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही जो है वो असेसिबल हो जाएगी। ठीक। अच्छा, इसमें उसने क्या जी, असेस आउटर क्लास फ्रॉम इनर क्लास। तो ये भी एक मेथड है जिसमें मतलब कि आउटर क्लास को इनर क्लास की मदद से भी जो है वो आप असेस कर सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक। अच्छा, ये था जी इनर क्लास। अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में क्या फ़र्क है? चले ये एंड पे पूछेंगे आपको, अभी एब्स्ट्रैक्ट का थोड़ा मैं बता लूँ। अच्छा, एनकैप्सुलेशन में क्या करते थे कि जो चीज़ हमने प्राइवेट रखी हुई है ना, उसको हम असेस करवाते थे मेन के अंदर। इसी तरह ही है ना, गेटर और सेटर की मदद से। जबकि एब्स्ट्रैक्ट में हम वो कोड ही छुपा देंगे, वो किस्सा ही खत्म, उसको कोड नज़र ही नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, डेटा एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन को हम देखें, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन। आपने सिर्फ, जिस तरह आपको वो स्कैनर की क्लास है ना यूज हुई हुई, आपको नहीं पता उसका कोड किधर पड़ा हुआ है, पता था आपको? नहीं पता था। ठीक, खाली फंक्शनैलिटी, सिर्फ फंक्शनैलिटी। तो ये इसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। और इसी तरह ही उसका लाइब्रेरी इंटरफेस का भी नीचे हम, वो एब्स्ट्रैक्शन की ही टाइप है एक इंटरफेस, इनको एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ही उसको लिखना चाहिए था, मगर खैर चलो हम देखते हैं इसको। एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड विद एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस। मतलब कि एब्स्ट्रैक्शन को फुलफिल करना है, एब्स्ट्रैक्शन को के प्रोसेस को आपने किसी प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ आप इंटरफेस यूज़ कर लें, तो यहाँ आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज़ कर लें। ये दो तरीके हैं अलग अलग। इंटरफेस में तो आपको कोड है नज़र ही नहीं आएगा। ठीक हो गया। मगर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो उसकी क्लास बनी हुई है, ठीक है, उसको, उसके अंदर आपको कोड नज़र आएगा, मगर फंक्शनैलिटी नज़र नहीं आएगी। अब फंक्शनैलिटी नज़र आएगी, कोड नज़र नहीं आएगा। ठीक। अच्छा, अब उसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है वो नॉन असेस मॉडिफायर है, हम ऑलरेडी मॉडिफायर में ये पढ़ चुके हैं।
اب ہم آپ کو نان اسیس ماڈیفائر کا بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسیس ماڈیفائر تو بالکل ڈائریکٹلی اپنا جو ہے وہ میننگ کر دیتے ہیں کہ پرائیویٹ ہے جی, پبلک ہے جی, پروٹیکٹیڈ ہے. ٹھیک ہے, مگر اسیس جو ہے ابسٹریکٹ جو ہے وہ نان اسیس ماڈیفائر ہے, اس کی فنکشنالٹی کو آپ کو کرنا پڑتا ہے, مطلب کہ امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کس طرح کے امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے اس کو ہم نیچے دیکھتے ہیں. ایبسٹریکٹ کلاس کیا ہوتی ہے, ایبسٹریکٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے, یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے. جب آپ کسی انٹرویو میں جائیں اور وہ آپ سے پوچھیں جی اوپ کا انٹرویو اگر کسی نے لینا ہے تو یہ 80% چانس ہے کہ وہ آپ سے ایبسٹریکٹ کلاس اور ایبسٹریکٹ میتھڈ کا ضرور پوچھے گا, کیونکہ اوپ کی جان ہی اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے, جس طرح وہ کسی چڑیل کی جان, پتہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے طوطے کے اندر ہے, اسی طرح اوپ کی جان بھی ایبسٹریکٹ کے اندر ہے. مطلب کہ سیکیورٹی کو پراپر امپلیمنٹ آپ نے ایبسٹریکٹ کی مدد سے, ایبسٹریکشن کی مدد سے کرانا ہے. ٹھیک ہے, اوپ کا مقصد یہ ہے نا کہ یوزر کو صرف انفارمیشن جو ہے وہ شو ہو, اس کی ڈیٹیل نہیں شو ہونی چاہیے. ٹھیک, خاص طور پہ پاکستانی بندوں کو جس ٹائم بھی ان کو کوڈ ملا انہوں نے لے کے بھاگ جانا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے خاص طور پہ, چلو گورے تو پھر لحاظ کر جاتے ہیں نا, تو وہ کسی کی چیز نہیں لیتے, اگر لیں بھی تو پوچھ لیں گے ہاں بھائی یہ چیز میں لینے لگوں, مگر ادھر جس کو مل گیا سمجھو وہ گیا, وہ آپ کا کوڈ ختم ہے. اب وہ پھر پورے پاکستان میں جب تک نہیں بانٹا جانا تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے. تو اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم, اس لیے وہ پاکستانی سافٹ ویئر آفسز میں جو جدھر بھی جائے نا ابسٹریکشن کا لازمی پوچھتے ہیں, ہاں بھی ابسٹریکشن آتی ہے, تو اس لیے جو ہے نا اس کو ضرور آپ نے کرنا ہے. اچھا, اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایبسٹریکٹ کلاس کیا ہے جی؟ ایبسٹریکٹ کلاس از اے ریسٹرکٹیڈ کلاس ہے دیٹ کین ناٹ بی یوزڈ ٹو کریٹ آبجیکٹ. مطلب کہ آپ کو اس کے لیے آبجیکٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سیس کرنے کی. اٹ مسٹ بی انہیریٹڈ فرام این ادر کلاس. مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایک کلاس بنانی ہے تو وہ اسیسیبل تب ہی ہو سکتی ہے جب وہ دوسری کلاس میں انہیریٹ ہوگی. مطلب کہ ڈائریکٹ آبجیکٹ بنا کے آپ اس کو سیس نہیں کر سکتے. سمپل سی بات ہے یار, اس میں کوئی لمبا چوڑا کوئی اس میں جو ہے نا وہ, اب دیکھو پاکستانی ورژن میں سمجھانے لگوں. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل کیا کریں جی, اب ایک چیز ہے وہ سیسی کسی دوسری چیز کے ذریعے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا کوڈ آٹومیٹکلی چھپ نہیں جائے گا وہ بندہ جی. اب ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے کی مدد سے سیس ہو رہا ہے, میں تو ڈائریکٹ اس کو سیس ہی نہیں کر پا رہا. جو اگر ڈائریکٹ سیس کروں گا تو وہ تو چیز پبلک ہو جائے گی پھر. جی. اب عمران خان کسی کو آج تک پاکستانی کو کوئی وزیر اعظم نظر آیا عام بندے کو؟ نہیں آیا. اس کو سیس کرنا بھی ہے تو سیکٹری کی مدد سے آپ نے کرنا ہے, اور آپ کو پتہ نہیں 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس کو سیس کرنے کے لیے. تو یہی چیز انہوں نے اس کو ابسٹریکشن کا نام دے دیا. سمپل آپ کو جو ہے وہ انہیریٹنس کا کنسیپٹ ہونا چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے, تبھی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. اس کے ساتھ ہی ابسٹریکٹ میتھڈ بھی ہے, کین اونلی بی یوزڈ ان ابسٹریکٹ کلاس اینڈ اٹ ڈز ناٹ ہیو اے باڈی. ظاہر سی بات ہے اس کی باڈی جو ہے وہ نیچے والی امپلیمنٹیشن تو باڈی کے اندر ہی ہوتی ہے نا, تو باڈی اس کی کسی اور چیز میں ہوتی ہے اور اس کا جو میتھڈ ہے وہ کہیں اور لکھا ہوتا ہے. جب کہیں اور لکھا ہوگا تو اس کا میتھڈ تو سیس ہو جائے گا مگر اس کا کوڈ سیس نہیں ہوگا. دا باڈی از پرووائڈیڈ بائی دا سب کلاس. ٹھیک ہے, سب کلاس جو ہوتی ہے اس کے اندر اس کی باڈی ہوتی ہے. اب اس کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. لیکن جس طرح سکینر ہے اس کو بھی انہیریٹ کرتے ہیں فنکشنالٹی کے لیے. نہیں, وہ انہیریٹ انہیریٹ وہ اسے نہیں کیا ہوا جدھر امپلیمنٹ کیا ہوا. ایک طریقہ ہے نا ابسٹریکشن کا, اس نے اس طریقے کے مطابق اس کو سارا کچھ سیٹ کیا ہوا ہے. آپ نے صرف سکینر لکھ کے اس کو اسیس کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نیچے چلتے ہیں جی یہ ایگزامپل کی طرف. سمپل سا جناب یہ ایبسٹریکٹ کلاس آپ نے بنائی ہے اینیمل کی. یہ بڑے غور سے سمجھنا, بڑا مزے کا یہ کنسیپٹ ہے. ایبسٹریکٹ کلاس اینیمل ہے. ٹھیک ہے, اور اینیمل کا اب یہ دیکھیں میتھڈ کا کوئی کوڈ نظر آ رہا ہے آپ کو ادھر؟ ایبسٹریکٹ میتھڈ کا ہے ہی نہیں ہے, اس نے لکھا ہی نہیں ہے. اب اگر اس نے نہیں لکھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کوڈ جو ہے وہ کسی اور کلاس کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اور اس نے میتھڈ بنایا, اس کا کوڈ اس نے بلکہ لکھ دیا ہے, اور جو اس کو اس نے بتا دیا اوپر کمنٹ کر کے کہ یہ کون سا میتھڈ ہے, ریگولر. اب ہم نیچے چلتے ہیں جی. کلاس پگ, ایک اور کلاس بنائی ہے, ایکسٹینڈ اینیمل کر دیا. مطلب کیا کہ اینیمل کی ساری فنکشنالٹی کس میں آ گئی؟ پگ میں. اس میں ایک اور فنکشن جو ہے وہ میں نے اینیمل ساؤنڈ کا بنایا ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایبسٹریکٹ کا میتھڈ ہے اس کی فنکشنالٹی میں کسی اور کلاس کے اندر امپلیمنٹ کر رہا ہوں. اور یہ جو ایبسٹریکٹ کا میتھڈ بنایا ہے اس کو ایبسٹریکٹ بھی لکھا ہے ساتھ پبلک بھی لکھا ہے, یہ لکھ سکتے ہیں دونوں؟ ہاں جی,
पब्लिक तो है ना जो कोई भी दे सकता है, और एब्स्ट्रैक्ट जो नजर नहीं आता, तो उसमें दोनों लिखी हुई इकट्ठी। नहीं नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नज़र नहीं, अब लोगों को नज़र नहीं ना आएगा। अब ये एनिमल साउंड की फंक्शनैलिटी नज़र आ रही है आपको, कोड नज़र आ रहा है, नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है वो एब्स्ट्रैक्ट है। और पब्लिक का मतलब है कि सारे एक्सेसिबल तो कर सकते हैं एनिमल साउंड को, मगर इसका कोड इनको मिलेगा ही नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। समझे बात आप? जी। अब हमें जो मेथड आपने स्कैनर के आगे जो ये समझो कि एनिमल साउंड स्कैनर था, ये एनिमल साउंड जाएगा बाहर, जो मर्जी इसको यूज़ करता रहे, मगर उसका कोड इसके साथ नहीं जाएगा। कोड किसी और जगह लिखा हुआ है उसका। ठीक हो गया? ठीक। अब ये मतलब अगर यहाँ पे लिख देते कि प्राइवेट एब्स्ट्रैक्ट, तो ना उसकी एक्सेस भी नहीं हो सकती हाँ, थी, वो तो तो ना जाहिर सी बात है ना, ना। वो तो एब्स्ट्रैक्ट होने, वो तो होनी नहीं थी सस। ठीक है। ठीक है, अब ये देखो नीचे मैंने क्या किया जी, पिग क्लास को मैंने लिखा है, ठीक है, माई पिग है उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, और आगे माई पिग से मैंने उसको जनाब वो एनिमल साउंड को भी सस कर लिया और स्लीप को भी सस कर लिया। ठीक। अब इसकी समझ आ गई। अब आगे जो मैं दूंगा ना क्लास, वो मैं एनिमल की दूंगा। मतलब कि किसी और बंदा कहता है यार मनु भी 10 जी है जरा काम तो कीता है, मनु भी दे, तो आप उसको सिंपल क्या करें, एनिमल बता दें, वो उसको ढूंढता रहेगा कोड को, यार कोड इसने किधर लिखा हुआ है, कोड तो नहीं मुझे मिल रहा। भाई तुमने फंक्शनैलिटी मांगी थी तो फंक्शनैलिटी तक ही रहो ना, कोड के अंदर क्यों जा रहे हो? तो उसको वो मिलेगा ही नहीं। ठीक। ठीक है। ठीक है, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो उसमें जनाब एक नीचे उन्होंने थोड़ा सा इसका, ये क्लियर हो गया ना सारा, बड़े मज़े की चीज़ है ये। हाँ जी, हो गया। ठीक है, मतलब कोड नहीं आपका कोई देखे, बस आप उसके हाँ, साथ बस उसकी बैठिए। फंक्शनैलिटी दे दो, उसने को फंक्शनैलिटी चाहिए बस, ठीक है यार। अब फंक्शनैलिटी किसी को चाहे, अब ये जो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसीलिए सॉफ्टवेयर हाउस वाले पूछते हैं एब्स्ट्रैक्शन का। हाँ भाई हमने तो बड़ी प्राइवेसी रखनी है भाई अपने कोड की, चलो ठीक है यार, बंदा बड़ा काबिल है, इसको कोड शोड करना आता है, तो मगर ये कोड को एब्स्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं या सिर्फ कोड ही इसको करना आता है, इसलिए वो बड़ा जोर देते हैं यार बंदे को एब्स्ट्रैक्शन का पता हो, ताकि हमारा कोड जो है वो बाहर ना निकले, लीक ना हो। मतलब कि अगर हम क्लाइंट को दें ना वो कोड, तो क्लाइंट उसके कोड के अंदर ना जा सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो ये अगर मैंने ये C++ के लिए ना एक ये किया हुआ है इंस्टॉलेशन फोल्डर, अब मैं आपको कहता हूँ इसके अंदर से मुझे कोड निकाल के दिखाओ, बल्कि लोग तो ट्राई भी नहीं ना करते, इसके अंदर से कोड नहीं निकल सकता। फंक्शनैलिटी ज़रूर आपके पास आ गई, फंक्शनैलिटी पहुँच गई है ना सारी कोड ब्लॉक की, जी। मगर इसका कोड किधर है नहीं आपको पता। ठीक। तो ये दरअसल एब्स्ट्रैक्शन से होता है सारा कुछ। ठीक। ठीक है, अब हम चलते हैं, हाँ अब इंटरफेस को देखते हैं। इंटरफेस भी एब्स्ट्रैक्शन का एक तरीका है, जिससे जो है वो हम एब्स्ट्रैक्शन, अब ये उसने लिखा हुआ है कि अनदर वे टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए जो है वो आप इंटरफेसेस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरफेस इज़ अ कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट इज़ यूज टू ग्रुप रिलेटेड मेथड विद एम्प्टी बॉडीज़। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही होता है, मगर इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंस है। उसी तरह ही वही ऊपर वाला ही कंसेप्ट जो वो नीचे भी यूज़ हो रहा है, मगर थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। अब आप ये देखें कि मैंने एक इंटरफेस बनाया एनिमल का, ठीक है, अब इस एनिमल में मैंने दो मेथड, इंटरफेस और क्लास में क्या फ़र्क है? वही मैं कह रहा हूँ ना कि इंटरफेस एक ख़ास मतलब कि क्वालिटी के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब कि उसमें कोई और क्लास नहीं आप बना सकते, वो एक ख़ास मकसद ही उसका एब्स्ट्रैक्ट है। अच्छा। ठीक है, अब ये देखिए, इंटरफेस मेथड डज नॉट हैव अ बॉडी इंटरफेस। हाँ, अब इसका भी उसने कह दिया कि इन दोनों की बॉडी जो है वो होगी ही नहीं। ठीक है, उन दोनों की बॉडी होगी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब कि ये अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगा आपको कि आप उसमें, आपको क्लास का भी पता नहीं चल रहा कि किस क्लास के अंदर वो इसका कोड पड़ा हुआ है। ठीक, मतलब इंटरफेस जो है वो क्लास को भी गायब कर देता हाँ, ये क्लास एक पिग मैंने बनाई, इम्प्लीमेंट एनिमल को किया, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर इम्प्लीमेंट का कीवर्ड यूज़ होगा इंटरफेस के लिए। है। अच्छा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट के लिए जो इनहेरिटेंस के लिए एक्सटेंड्स का कीवर्ड है, और जो इंटरफेस के अंदर जब आप करेंगे तो उसके अंदर इम्प्लीमेंट का कीवर्ड यूज़ होगा, मतलब कि एनिमल के मेथड की सारी फंक्शनैलिटी इस क्लास के अंदर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। सिंपल मैंने क्या किया जी, एक मेथड बनाया है एनिमल साउंड का, उसके अंदर मैंने ये कर दिया है, और स्लीप का मैंने मेथड बनाया, उसके अंदर ही मैंने जी प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल क्या मैंने लिखा है कि ये पिग
اب اس کلاس کے اندر اس کو میں جو ہے وہ کال کرواؤں گا, اس کے ایکشن کو کال کرواؤں گا. مطلب کہ میں نے پگ لکھا, اس کا آبجیکٹ بنایا, اور آبجیکٹ کی مدد سے یہ دونوں کو میں نے کال کروا دیا. ٹھیک ہے, مطلب کہ یہ والا کوڈ تو میرے پاس ہی رہے گا, یہ والا کوڈ میں اس میں چینج جو بھی کروں وہ میری ثواب دید ہے, یہ جو ہے وہ میرے پاس رہے گا. مگر میں کسی اور, کوئی بندہ کہتا ہے یار منو بھی 10 چیز منو بھی دے, تو میں اس کو کیا کروں گا, میں اس کو یہ والا دے دوں گا, یہ لے لو خوش ہو جاؤ. تو وہ کیا کرے گا, ان دونوں کی مدد سے وہ کام جو ہے وہ اپنا کر سکتا ہے. ویسے انٹرفیس کا آبجیکٹ نہیں بن سکتا جس طرح مائی پگ کا نہیں بن سکتا نا, آبجیکٹ بن گیا تو پھر پیچھے رہ کیا جاتی ہے چیز. آبجیکٹ بن گئے پھر تو وہ ڈائریکٹلی سیسیبل ہی ہے نا, جی پھر ابسٹریکشن تو نہ ہوئی وہ. جی ٹھیک ہے, تو یہ تھا انٹرفیس. ٹھیک ہے, انٹرفیس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے بھلا, کہ آپ جو ہے, میں اب یہ آپ کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے, آپ ڈیسک ٹاپ کا انٹرفیس تو دیکھ رہے ہیں, مگر آپ کو پیچھے اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو نظر نہیں آ رہی. آپ کو نہیں پتہ چل رہا کیسے یار یہ میرے پاس ڈسپلے ہو رہا ہے, کیسے بٹن کو کلک کرتا ہوں جس کے پیچھے کیا جناب ورکنگ ہے, آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. آپ کا لین دین ہے بھائی اس کی فنکشنالٹی کے ساتھ, تو آپ ادھر تک ہی رہو. ٹھیک ہے, پہلے اسٹرکچرڈ پر اپروچ میں کیا ہوتا تھا کہ بندے کوڈ دیتے تھے چلا کے کہ یہ لو یار یہ سافٹ ویئر تمہیں بنا دیا ہے, وہ جناب اپنا آگے کاروبار کھول لیتے تھے, وہ سافٹ ویئر کو پھر آگے بیچنا شروع کر دیتے تھے چینج چونج کر کے. اب بیچارہ جس نے پہلے محنت کی ہوئی ہے اس کا کیا, تو اس بندے نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکیور کرنے کے لیے کیا کر دیا جی, اس کو بند کر دیا کوڈ کو. اب اس بندے کے علاوہ وہ کوڈ کو کھول ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا, اس لیے پھر ہم یہ ایبسٹریکشن دیکھتے ہیں تاکہ ہماری کوڈ کی سیکیورٹی جو ہے وہ امپارٹنٹ ہے. جی لاسٹ ٹاپک ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ارے اور انم دونوں کا فنکشن سیم ہے, مگر انم کو ہم یوز کرتے ہیں جب ہمیں اسٹیٹک ویلیو دینی ہو, مطلب کہ جب ہمیں ایک ایسی ویلیوز دینی ہو جو چینج ہو ہی نہیں سکتی. اب ارے میں تو ویلیوز چینج کر سکتے ہو نا آپ, جی ٹھیک ہے, مگر انم کے اندر آپ چینج نہیں کر سکتے, وہ ویلیو جو ہیں وہی رہیں گی. ہاں اسیس کر لو ان کو. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں انم میں نے بنا دیا, لیول میں نے رکھ لیے لو میڈیم اور ہائی, ان کے علاوہ کوئی لیول تو نہیں ہے نا. نہیں ٹھیک ہے, اس کو میں نے جو ہے وہ سیس لیول کو صرف میں نے شو کروانا تھا, وہ میں نے کرا دیا. مطلب کہ ارے والے کام سیم ٹو سیم بھی یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں میں نے انم کا کی ورڈ آپ نے یوز کرنا ہے, آگے اس کا نام بتانا ہے, اور اس کے نیچے جو ویلیوز ہیں اس کی وہ دے دینی ہے. پہلی ویلیو کے آگے کاما, دوسری کے آگے کاما, جو اینڈ والی ہے اس کے آگے کاما نہیں ہے. اب آپ نے اس کو سیس کرنا ہے تو آپ نے سمپل انم کا نام لکھنا ہے کلاس کی طرح ہی, اس کا ایک آبجیکٹ بنانا ہے, اور اس کو جو ہے وہ سیس کر لینا ہے. لیول کون سا آپ سیس کرنا چاہ رہے ہو, میڈیم, تو وہ میڈیم لیول کس میں سٹور ہو جائے گا, انم میں نہیں سٹور کس میں ہو جائے گا, اس کے آبجیکٹ میں. ٹھیک ہے, یہ آبجیکٹ ہی ہے نا, اس کی ویلیوز ہیں یہ لوور لیٹرز میں لکھ سکتے ہیں کہ اپر میں لکھنی ہے, جس میں مرضی لکھو بھائی, اس کا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس میں مرضی لکھو. سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن مائی ویریبل میں, ٹھیک ہے, مائی وار کے اندر وہ سٹور تھی تو وہ ڈسپلے ہو گئی میڈیم. اب ادھر میں جناب وہ لو کرواتا ہوں, وہ بھی آپ لوور کیس کا بھی دیکھ لیتے ہیں. میں جناب ادھر لکھتا ہوں لو. ویسے یہ کوڈنگ میں ہی ذرا ٹائم لگا دیتی ہے یہ ویب سائٹ, ویسے تو یہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لو آ گیا. اب میں اس کو جو ہے وہ لوور کیس میں کر دیتا ہوں. لو ہے, میڈیم ہے, ہائی ہے. چلو اب میں جو ہے وہ ہائی کو ڈسپلے کرانا چاہتا ہوں, مطلب کہ وہی ویلیو آپ نے لکھ لینی ہے جو آپ نے انم کے اندر جو ہے وہ مینشن کی ہوئی ہے. ہائی کے بعد کاما نہیں آتا, نہیں ہائی کے بعد تو کاما نہیں آتا. اچھا, اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویلیو تھی وہ میں نے سمپل ادھر آ گئی ہے, ڈسپلے ہو گئی ہے. تو یہ 4 ٹاپک تھے جناب آج کے. پولیمارفزم ہے, انر کلاسز, ابسٹریکشن اور انٹرفیس اور انم. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان شاء اللہ تعالی ہمارا جو ہے وہ آج 2 دن اور لگیں گے اس کو, تو ہمارا جو جاوا اوپ ہے وہ ساری کی ساری ہماری مکمل ہو جائے گی. پھر ان شاء اللہ تعالی جو باقی ہمارے رہ جائیں گے, فائل ہینڈلنگ ہے, یہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے. اس کے اندر جو ہے وہ یوز ہوتی تھی
مطلب کہ فائل کے اندر سے ڈیٹا ریڈ کرنے کے لیے، اس کے اندر ڈیٹا آٹومیٹکلی ڈالنے کے لیے. اسٹرکچر کا آپ کو پتہ ہے، تھوڑا سا آپ نے پڑھا ہوا ہے اسٹرکچر کے بارے میں؟ خاص نہیں کوئی پڑھا. ہاں، اسٹرکچر کو انشاءاللہ تعالی ہم نا کل دیکھیں گے. آپ نے مجھے ضرور یاد کروانا ہے، وہ پتہ نہیں ادھر ہے ہی نہیں ہے وہ ٹاپک. ٹھیک ہے. اسٹرکچر باقی وہ کہ کل اور آج دو پڑھے ہیں، اس کی کل والے کی بھی پریکٹس نہیں ہوئی تو وہ ٹاسک دونوں کا. چلیں میں وہ دونوں آپ کو نا سینڈ کرتا ہوں نا. آپ نے کیا کرنا ہے، کل مجھے ہمیں ضرور یاد کروانا ہے. اسٹرکچر کو ہم دیکھیں گے کیونکہ اب ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر جو ہے وہ اسٹرکچر ہی یوز ہوگا. ٹھیک ہے. یہ C++ کے اندر جو ہے نا وہ ہوتا ہے، مطلب کہ جو اب دوسرے جو لوگ ہیں نا انہوں نے جو امپلیمنٹ کرنی ہے نا وہ اسٹرکچر کی مدد سے کرنی ہے. جو جاوا میں آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے وہ کلاس کی مدد سے کرنا ہے. مطلب کہ جاوا میں کلاسز ہی استعمال ہوتی ہیں، مگر میں اسٹرکچر کا کنسیپٹ آپ کو ضرور دے دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اب وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اسٹرکٹ لکھا ہوتا ہے لنک لسٹ میں، پتہ اسٹرکٹ لکھا ہوا تھا کی ورڈ، وہ دراصل اسٹرکچر ہے جس کی مدد سے جو ہے وہ ارے کا ہی کام کرتا ہے وہ بھی. مگر اگر آپ نے اس کے ایک ویریبل کے اندر مختلف ویلیو سٹور کروانی ہو تو وہ پھر آپ اسٹرکچر کی مدد سے کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ ٹاسک سینڈ کرتا ہوں. تو آج کا یہی لیکچر تھا. ٹھیک ہے، اوکے.